الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا وقال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الناس يسبون أصحابي فليظهر العالم علمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت احترام شمع محفل محترم لدھیانی صاحب، اکابرین امت، مشائخ اعظام، قرآن و سنت کے تعلیم کے علمبرداروں اور عشاق صحابہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی تکمیل جو عشق صحابہ ہے، محبت صحابہ ہے، اللہ عام سب کی دلوں کو رسول اللہ کے ان لاڈروں کی محبت سے لبریز فرما۔ میرے بھائیو، ایک وہ وقت بھی تھا جب ہم اسمبلی میں تھے، ہم صحابہ کرام کی عزت کی بھیک مانگتے تھے۔ یقین جانیے، خدا کی قسم، اسمبلی کے در و دیوار گواہ ہے، جب ایک بندے نے رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کی، میں بذات خود اس دن پتہ نہیں کیا ہوا، انسان پھر صحابہ کا مسئلہ جب آتا ہے، ایک مسلمان پھر وہ صبر بھی نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے، اس دن اسمبلی میں ہم اس طرح نکل گئے کہ 3 دن تک مکمل طور پر اسمبلی کو ہم نے بلاک کر دیا، اور پوری تاریخ میں نے کم از کم کسی کی ذات کے حوالے سے اتنی جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ جب میں ابھی نام اس لیے نہیں لیتا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، اب وحدت کا اور اس بل کے حوالے سے بھی کہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی جو ہمارے اور آپ کے درمیان معہود ہے صحابہ کے مخالفت کے حوالے سے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ ان کو سامنے لاؤں اور صحابہ کا بل انہی کے ذریعے سے سینٹ سے پاس کروا دوں۔ یہی چاہتا ہوں، اسمبلی کے نہیں، کیبنٹ کے فلور پر ایک بندہ نے شدید ہرزہ سرائی کی اسی بل کے حوالے سے، کیونکہ پھر اس دن کیبنٹ میں میرے ساتھ اسد محمود صاحب بھی نہیں تھے، عبدالواسی صاحب نہیں تھے، میں لادا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں،
بہرحال میں نے کوشش کی کہ دیگر تمام ممبران تمام وزراء کی سرے سے اس طرف سے توجہ ہٹا دوں تاکہ یہ چیز مابہی نزاع نہ بن جائے. اور وہ بندہ ہمارے دوست جانتے ہیں، صرف ایک بندہ تھا، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے ہمارے اسمبلی چوں چوں کا مربع بھی ہے. بابانگی دوحل ہمارے ممبران صاحبان اسمبلی میں کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں. یقین جانی وہ کیا کہتے ہیں؟ یار اگر آپ سیکولر ہیں تو پھر پاکستان میں آپ کیا کرتے؟ پاکستان سیکولرزم کے نام پر بنا تھا. تقسیم ہند تو اسی فارمولے پر تم نے کیا کہ ہم سیکولر نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور پاکستان ایک مذہبی ریاست ہوگا، ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، ایک مذہبی اسٹیٹ ہے، ایک نظریاتی اسٹیٹ ہے. اور نظریاتی اسٹیٹ یہ تب ہوگا جس میں ابو بکر صدیق کا بول بالا ہو، جس میں عمر فاروق کا بول بالا ہو، جس میں عثمان غنی کا بول بالا ہو، جس میں علی مرتضیٰ کا بول بالا ہو، جس میں امیر معاویہ کا بول بالا ہو، جس میں تمام صحابہ کرام کا بول بالا ہو. ہم فرق نہیں کرتے. اس میں کیا فرق ہے؟ ہم صحابہ میں محبت کے حوالے سے کسی تفریق کے قائل نہیں ہیں. نفس فضیلت میں جس طرح اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس طرح ہمارے علماء تمام کا یہی عقیدہ ہے امت کا کہ نفس فضیلت میں تمام انبیاء برابر ہے، اسی طرح نفس فضیلت میں تمام صحابہ برابر ہے. نفس فضیلت میں سب کے سب برابر ہے. ہاں ولیت اس میں کوئی شک نہیں، ابو بکر ہے، ابو بکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر اس کے بعد جس کے سامنے شیطان آنے کی جرت نہیں کر سکتا، تم کون ہو کہ عمر فاروق کو نہیں مانتے؟ نہ مانو، تم کے نہ ماننے سے کیا بنتا ہے؟ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ. یقین جانیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بل پاس ہوگا. آج ٹھیک ہے صرف قومی اسمبلی نے، ایوان بالا باقی ہے، میں اس میں جا سکتا ہوں الحمدللہ، میں اس میں جا سکتا ہوں. لیکن مولانا فضل الرحمان کے بغیر ہم مسئلہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ زبان دیا ہے کہ وہ دشمنوں کو بھی راضی کرا سکتے ہیں، تو بغیر اس کے تو ہو نہیں سکتا، مجبوری ہے. اللہ کرے کہ جلد اللہ ان کو صحت دے، ورنہ آج وہ یہاں تشریف فرما ضرور ہوتے. تو انشاءاللہ میں خود جا کر اسمبلی کے سینٹ کے فلور پر، اور مولانا صاحب کو صرف اتنی ضرورت ہے ہمیں کہ وہ سینٹ کے چیئرمین صاحب اچھا آدمی ہیں، اللہ خوش رکھے، اچھا آدمی ہے، اور سینٹ میں بھی انشاءاللہ ہماری اکثریت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پی ڈی ایم کی اکثریت ہے، وہ دن نہیں اب. تو انشاءاللہ سینٹ میں کامیاب کرا کے پاس کروا دیں گے. خدا نہ کرے تو پھر اسمبلی تو کسی نے ہم سے، تو اسمبلی تو ہمارا اپنا ہے، اب کون ہے وہ اسمبلی میں نہیں سا. اسی طرح جس طرح آج کل اجلاس چل رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ڈپٹی سپیکر بھی ہمارا ہے، سپیکر بھی ہمارا اپنا ہے، کوئی بات نہیں. تو ایجنڈے پر لانے کے لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، اور پھر مولانا صاحب کی حکمت عملی انشاءاللہ رنگ لائے گی اور تمام پارلیمنٹ متفقہ پاس کرے گا انشاءاللہ. صحابہ کا جو غلام ہے، اور جو غلام ہے، آج کے بعد صحابہ کا جو غلام ہے، آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ جنگوی کا روح قبر میں خوش ہوگا. جنگوی کا روح
شکور صاحب. جھگوی جھگوی تیرا قافلہ، جھگوی تیرا قافلہ، جھگوی تیرا قافلہ، جھگوی تیرا قافلہ. اور وہ دن تو باقی ہے انشاءاللہ، وہ دن آنے والا ہے انشاءاللہ کہ سینٹ پہ جب یہ قانون پاس ہو کر اور قانون پاکستان بن جائے گا، ناموس صحابہ کے شہداء اپنے قبروں میں اچھل کود کر خوشی منائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. شہداء ناموس اور شہداء ناموس صحابہ، شہداء ناموس صحابہ. تو ہماری ایک جان ہے، اگر اللہ تعالیٰ لاکھوں جان دے ناموس صحابہ پر قربان ہو جائے کوئی بات نہیں. تو انشاءاللہ ہمیں جو ایمان نصیب ہے یہ کس کی برکت سے ہے؟ یہ کون سا دوست ہوگا جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں صحابہ کرام کو نہ مانے؟ وہ تو کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جو صحابہ نہیں مانتے حقیقت پہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، حقیقت پہ رسول اللہ کو نہیں مانتے. یاد رکھو، ہم صحابہ کے ناموس پر مر مٹنے کے لیے بلکہ اپنے آپ کو حضرت امیر ماں کے ناموس پر، اس سے لے کر صدیق اکبر تک جس طرح امیر حمزہ نے جنگ احد میں اپنے آپ کو کٹوا دیا تھا، ہم تمام صحابہ کے ناموس پر اپنے آپ کو اس طرح کٹوانے کے لیے بھی تیار ہیں. آج کے بعد تفریق نہیں بھی، اس کے بعد ہم سب ایک ہے. اس کے بعد ہم سب ایک ہے، ناموس صحابہ کے لیے سب ایک ہے، ناموس رسول اللہ کے لیے سب ایک ہے، ناموس انبیاء کے لیے سب ایک ہے. کوئی تفریق نہیں. لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں تفریق ہے، کوئی تفریق نہیں. اس چیز پر ہم ایک ہے. اختلاف رائے علیحدہ چیز ہے، اختلاف رائے علیحدہ چیز ہے، وہ تو ہوگا، وہ تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جو گناہ ہے وہ عظمت صحابہ کا جو انکار ہے وہ گناہ ہے. وہ صحابہ کے ناموس، انبیاء کے ناموس، اس حوالے سے ہم ایک ہے. اور آج کے بعد پورے پاکستان میں گلی گلی تک آپ اس پیغام کو پہنچائے کہ جب تک یہ بل پاس نہیں ہوگا انشاءاللہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے، انشاءاللہ نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. اور یہ صرف جو ایک شعلہ تاک نواز جنگ ہوئی وہ نہیں، اب وہ پورے پاکستان میں پھیل گیا انشاءاللہ. اور وہ اب اسمبلی کے در و دیوار ہلا کر اور سینٹ کے در و دیوار ہلا کر صحابہ کے ناموس کا بل پاس ہوگا انشاءاللہ. تو بہرحال اب ہمارا وہاں اجلاس جاری ہے. میں تو آپ سے اجازت مانگوں گا، جو بھی دینی کاز ہو اس حوالے سے مولانا صاحب نے ہمیں صاف ہدایات کی ہے کہ جمعیت علماء کا کوئی بھی ممبر اسمبلی کے فلور پر پھر وہ صرف یہ نہیں کہے گا کہ میں دیوبندی ہو. جو مذہب کا مسئلہ جب بھی کسی فرقے کا ہوگا اس کے لیے آپ سپاہی بن کر اس کا دفاع کریں گے. ہم اہل حدیث کے حوالے سے ہمارے بریلی بھائیوں، ہمارے دیوبندی تو ہم سب دیوبندی ہے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن دیوبندیت بھی، بریلیت بھی، اہل حدیث بھی، ہم سب ایک ہے بنیادی عقائد میں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. جو متفق کا نکات ہے باعث وہ بھی سب کو معلوم ہے. آئین پاکستان پر ہم سب ایک ہے اور اس پہ صاف لکھا ہے قرآن و سنت کے خلاف قانون نہیں بنے گا. اس کا راستہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ روکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. اور جو قوانین بنے ہیں مفتی محمود کے برکت سے، ہمارے اکابر کے برکت سے، انشاءاللہ کسی کو میری آنکھ سے اس کی طرف دیکھنے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. تو ہم تمام شاعر اللہ کا، تمام مقدسات کا دفاع ہم جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے.
اور جہاں وہ دفاع، ہم دفاع کے لیے جنگ لڑیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، آئینی جنگ لڑیں گے، قانونی جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس جنگ میں ہم سرخرو ہوں گے، اور پاکستان کا مقدر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو حقیقی نظام ہے وہ پاکستان کا مقدر ہوگا، اور جو نظام ابو بکر صدیق نے اپنے جان مال تھن کی قربانیوں سے صدیق اکبر نے 400 عالم پہلایا تھا، وہ نظام پاکستان کا مقدر ہوگا، اور خلفائے راشدین کا جو نظام ہے، وہ دین ہے، وہ پاکستان کا مقدر ہوگا۔ اسی بنیاد پر پاکستان کو آزاد کیا تھا ہمارے اکابر نے، اور جو پاکستان کے آزادی کے لیے، اس ملک وطن کی آزادی کے لیے شہداء نے جو خون دی ہے، ان خون کی آبیاری سے اس چمن کو انشاءاللہ آباد رکھیں گے، اور پاکستان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے عظیم اسلام کا قلعہ بنائے، اور پاکستان اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔